السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 26ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الاحقاف سے۔ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے۔ اس صورت میں توحید اور آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ عز و جل نے قرآن اور نبوت پر اعتراضات کرنے والوں کا جواب دیا ہے۔ اس صورت کا ایک اہم ترین واقعہ جو اس صورت میں نقل کیا گیا ہے وہ جنات کا ایمان لانے کا واقعہ ہے، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ اس پارے کا جو پہلا مضمون ہے وہ جنات کے ایمان لانے کے واقعے پر مشتمل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنات یہ آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی خبریں، آسمانوں کی خبریں یہ وہ سنا کرتے تھے، لیکن یوں ہوا کہ اب جب جنات اور شیاطین جانے لگے آسمانوں کی طرف تو ان کے درمیان اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹیں اور بندشیں وہ پیدا کرنی شروع کر دی گئی۔ جنات جب آسمانوں میں جاتے تھے تو فرشتوں نے ان کو انگاروں سے مارنا شروع کر دیا۔ اب ان کو یہ تجسس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی ایسا نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان اور آسمانی خبروں کے درمیان بندش ڈال دی گئی ہے، بندش پیدا کر دی گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا، بحث کی اور مختلف ٹولیاں بنائیں کہ ہم زمین کے مشرق اور مغرب کے تمام اطراف کو دیکھتے ہیں اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہم پر آسمانی خبروں کو کیوں بند کر دیا گیا ہے۔ تو انہی میں سے ایک ٹولی وہ تہامہ کی طرف آتی ہے، اور وہ لوگ جب وہاں سے آگے گزرتے ہیں تو اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جنات کا وہ گروہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت ہی ان کی آسمانی خبروں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنی ہے۔ اور وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن کے اعجاز سے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ آگے جا کے اپنی قوم کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ سورۃ الجن کے مطابق اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس گروہ کی خبر دی ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کو شرم دلائی گئی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو، تم اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے ہو، تو تمہیں قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہے، لیکن تم نے اس قرآن کی اعجاز کو نہیں سمجھا، تم شرم کرو کچھ۔ جبکہ جنات وہ ایک الگ جنس سے ہے، اور انہوں نے ایک ہی دفعہ میں قرآن کو سن کر، قرآن کے اعجاز سے متاثر ہو کر وہ ایمان قبول کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورۃ الجن کے اندر بھی اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کئی دفعہ دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جا کر ان کی خواہش پر ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ان پر پڑھ کر سناتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ ہر دفعہ ہر آیت پر یہ کہا کرتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، ہمارے رب ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد سورۃ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ
جتنے بھی کافر، مشرک اور منافق، یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ مسلسل اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے اس صورت میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور انفاق فی سبیل اللہ کرو، تاکہ اسلام پھلے پھولے، اسلام آگے بڑھے۔ تو اس صورت کے تحت اس پارے کا جو دوسرا مضمون ہے، اس میں کفر، شرک اور ایمان کی کوششیں کرنے والے جو 3 طبقات تھے، ان کی مختلف صفات اور ان کی مختلف کاوشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اور وصدوا، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ان میں جو ایک طبقہ تھا اہل ایمان کا، ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے ان کی کاوشوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، یہ کتاب پر ایمان لانے والے، حق کی پیروی کرنے والے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کا مددگار ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان کے سارے گناہ کو مٹا دے گا، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے حالات سدھار دے گا اللہ عز و جل، اور ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کی انہیں خبر دی گئی ہے کہ ان جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان جنتوں کا ذکر فرمایا، ان جنتوں کے متقین سے جن جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنتیں ایسی جنتیں ہوں گی کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ 4 قسم کی نہروں کا ذکر فرمایا کہ ایسی پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی کہ جن میں کبھی بو نہیں آئے گی، اور ایسی دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت سے بھرپور ہوں گی، وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى، اور شراب کی صاف شفاف نہریں، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنتیوں کے لیے وہاں پر ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے کافروں کا ذکر فرمایا، ان کی جو غلط قسم کی کوششیں تھی، اللہ عز و جل نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ حق سے روکتے ہیں مسلمانوں کو، وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں، وہ صرف دنیا کے اندر وہ مست ہیں، چوپاؤں کی طرح، مویشیوں کی طرح وہ بے ہنگم طریقے سے کھاتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنا مال اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں پر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جن سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ پھر آگے منافقین کی جو غلط قسم کی کاوشیں ہیں ان کا ذکر فرمایا اللہ عز و جل نے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، قرآن سنتے ہیں، حق سنتے ہیں، دیگر وحی اور فرامین کے الفاظ سنتے ہیں، مگر ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں منافقین کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو حکومت مل جائے تو یہ فساد برپا کریں اور یہ رشتے ناطے سارے توڑ دیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، کان ہیں مگر سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، ان کے پاس دل ہے مگر غور و فکر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، ان کے دلوں کو تالے پڑ چکے ہیں۔ یہ لوگ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ان کے لیے، اسی طرح ان کو لمبی لمبی امیدیں شیطان دلاتا ہے، تو اللہ عز و جل نے ان پر لعنت کی، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ چونکہ یہ کفر کے راستے پہ چلنے والے لوگ، تو ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا اور ان کو بھی بالآخر جہنم میں ہی ڈال دیا جائے گا۔ سورہ محمد کے اختتام پر سورۃ الفتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفتح یہ مدنی صورت ہے، اور یہ صورت صلح حدیبیہ کے بعد
نازل ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپسی پر آ رہے تھے تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان کو نصیحت کی گئی ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا ہے، تو اس پارے کا جو تیسرا مضمون ہے وہ صحابہ کرام کے صفات پر مشتمل ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ واقع کچھ یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چونکہ بیت اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی اور ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کعبہ کا طواف نہیں کیا، انہوں نے عمرے نہیں کیے، انہوں نے وہاں پر نمازیں نہیں پڑھی، تو پہلے ہی بڑی بے چینی میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، گرچہ اللہ عز و جل نے اس خواب میں سال کی تعیین نہیں فرمائی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے بشارت سمجھا اور اسی سال عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف نکل پڑے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اب مذاکرات شروع ہوئے، چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا اور وہیں سے ایک افواہ پھیلی کہ مشرکین مکہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اب گرچہ صحابہ کرام عمرے کی نیت سے گئے تھے، ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ وہ ہتھیار لے کے گئے تھے، نہ وہ نیت بنا کر گئے تھے، اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی، تو اس وقت تقریباً 1400 صحابہ نے موت کے اوپر، جہاد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اور اس بیعت کے بعد، چونکہ یہ افواہ تھی، حقیقت میں نبی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا، وہ واپس آئے، لیکن اس بیعت میں مسلمانوں کو جانچا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کے بعد جو پکے سچے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی اور ان کے پکا سچا مومن ہونے اور اللہ کا ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ آگے اللہ عز و جل نے ان صحابہ کی دیگر صفات بیان فرمائی کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ سے اس کا فضل طلب کرتے ہیں، اللہ سے اس کی رضا طلب کرتے ہیں، اور سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں، اور ان کی یہ صفات اللہ عز و جل نے تورات میں بھی بیان کی، انجیل میں بھی اللہ عز و جل نے بیان کی، اور گرچہ ان کی مثال اس کمزور کھیتی کی سی تھی کہ جو جیسے بیج سے دانہ کومپل پھوٹتی ہے تو بڑا کمزور ہوتا ہے پودا، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ تیار ہوئے تو مضبوط ہو گئے، جیسے درخت اپنے تنے کے اوپر مضبوط ہوتا ہے، جیسے کھیتی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گرچہ کمزور کھیتی کے مانند تھے، لیکن بعد میں مضبوط ہوئے، اور ان کا اثر و نفوذ بڑھتا ہوا دیکھ کر جو کافر اور مشرکین تھے وہ غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی عظمت کی، ان کی فضیلت کی یہاں پر تعریف بیان کی ہے، اور اللہ عز و جل نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اور ان کی مغفرت فرمائے گا۔ آگے سورۃ الحجرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الحجرات بھی مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے گئے ہیں، اور جو ایک سعادت مند معاشرہ ہے اس کی تشکیل کے لیے اصول اور ضوابط بتائے گئے ہیں۔ تو اس پارے کا جو چوتھا مضمون ہے وہ ایک سعادت مند معاشرے کی تشکیل سے متعلق ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ دو چند بنیادی باتیں ایک باسعادت اور خوشبخت معاشرے کی تشکیل کے لیے تو بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ دوسری بات، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی چھان بین کی جائے گی، اس کے بعد اس کی تصدیق یا تکذیب کی جائے گی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے گی، باقی مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائے۔ لیکن اگر وہ
ایک گروہ ظلم پر اتر آئے تو پھر باقی تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب اس کے خلاف ہو جائیں۔ آگے پھر کچھ بہت ہی بنیادی اصولی قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں، معاشرتی اور اخلاقی کچھ اصول یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ کوئی قوم کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی کسی کے عیب نہیں ڈھونڈے گا، اور کوئی کسی کو برے لقب سے نہیں پکارے گا۔ پھر فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت بیان نہیں کرے گا، کوئی کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، اور دیگر بہت ساری صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی تجسس نہیں کرے گا، اور کوئی شخص خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھے گا۔ اور اللہ عز و جل نے یہاں پر فرمایا کہ جو عزت کا معیار ہے اللہ کے پاس وہ تقویٰ ہے، جس کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا اتنا وہ عزت دار ہوگا، لیکن دنیا میں اس کو معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور آگے پھر اللہ عز و جل نے آخری بات یہ بتائی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا صاحب، ایک تو اپنے ایمان کا دعوے دار کوئی نہ بنے کہ ہم بہت بڑے مومن بن گئے، ایک تو ایمان کا دعویٰ نہیں کرنا، پھر اگر اسلام قبول کر لیا مسلمان ہیں ہم، تو اس کو اللہ عز و جل پر نہیں جتلانا، بلکہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد سورۃ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ قاف مکی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ عز و جل نے موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت دیا ہے، اور پھر قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو اس پارے کا جو 5واں مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ یہ جو قرآن ہے اس میں نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس سلامت دل ہوتا ہے، یا وہ کان لگا کر بات سنتے ہیں اور وہ حاضر رہتے ہیں دلی طور پر۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے یہ بارش کی طرح نازل ہونے والی کتاب ہے۔ تو جس طرح بارش سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو زمین کا سرسبز و شاداب ہونا ضروری ہے، بنجر زمین اپنی ذمہ دار خود ہوتی ہے اگر وہ بارش سے فائدہ نہ اٹھا، یعنی قصور بارش کا نہیں ہوتا، قصور بنجر زمین کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر قرآن مجید کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا تو دل سلامت نہیں ہے، دل زندہ نہیں ہے، دل بیمار ہے۔ تو دلوں کا زندہ ہونا قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھتے وقت، سنتے وقت سمجھنا، اور پھر اس پر غور و فکر کرنا، پوری توجہ، پورا دھیان لگا کے قرآن مجید کو پڑھنا یا سننا، اور اس کے بعد عمل کی طرف بڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو تدبر اور تفکر کے ساتھ دھیان لگا کر، کنسنٹریٹ کر کے، اٹینشن پے کر کے نہیں سنتا تو قرآن مجید سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر اس کو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد کے پہلے چیپٹر میں اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الذاریات یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں بھی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے، اور سیدنا ابراہیم اور دیگر انبیاء کی تاریخی مثالوں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ نافرمانوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اس طرح جو اس پارے کا اگلا مضمون ہے وہ اس میں جنتیوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ جو متقین ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ان کے اندر صفات کیا تھی دنیا میں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، قیامت کے دن جو متقین ہوں گے وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، وہ چشموں پر ہوں گے۔ لیکن دنیا میں یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا؟ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر سورۃ ذاریات میں ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ وہ محسنین تھے، دنیا میں نیکوکار تھے۔ دوسری صفت ان کی یہ بتائی گئی ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم لیٹتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری میں استغفار کرتے تھے، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور کائنات کی نشانیوں پر غور و تدبر کرتے تھے، اور اپنی تخلیق پر بھی غور کرتے تھے، اور قرآن کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہوئے، وہ انکریج ہوئے کہ وہ محسنین بنیں گے، وہ اللہ کے فرمانبردار بندے بنیں گے، اور اسی پر ان کو موت آئی تو اللہ عز و جل نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس پارے سے ماخوذ فوائد درج ذیل ہیں۔ پہلا فائدہ کہ اہل ایمان کی کاوشیں ہمیشہ حق کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک مومن آدمی ہمیشہ
اپنی جان اپنا مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو ہمیں بھی اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فائدہ جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے ہمارے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہمیں تب جاری کرنا ہے کہ جب ہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب ہمارے ایمان کا معیار وہ ہوگا جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، تو پھر کہیں جا کے ہم ایمان ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس پارے سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں، سحری میں استغفار کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ عز و جل ایسے ہی لوگوں کو متقی قرار دیتا ہے اور ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ چوتھا فائدہ کہ ہمیں کامیاب معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں سورۃ الحجرات کو اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے، اور اس صورت میں جتنے بھی ہمارے لیے احکامات اور تعلیمات موجود ہیں ہمیں وقتاً فوقتاً اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پانچواں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر ہمارا دل صحیح سلامت ہوگا تو قرآن مجید ہمارے دلوں پر اثر کرے گا، اور قرآن مجید اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا، ہم اس کو دھیان لگا کر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن یقیناً ہمیں فائدہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے 26ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔